رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔
سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع شان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ دی عظمت اور آپ دی شان اور آپ دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین دا صدقہ، اپنے محبوب علیہ السلام دی شان رسالت دا صدقہ ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس رستے تے چلنا ہے جیڑا رستہ تھانوں میری طرف لے کے آ جائے، کہ اس رستے دی اتباع کرنی ہے۔ اگر کسی دی اتباع کرنی ہے، کسی رستے تے چلنا ہے، تو پھر اس رستے تے چلنا ہے کہ جیڑا رستہ میری طرف آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آن دے واسطے جو رستے بنائے نے، انہاں رستیاں دے وچوں، انہاں ذریعیاں دے وچوں اور انہاں وسیلیاں دے وچوں سب تو بڑا وسیلہ، سب تو بڑا رستہ اور سب تو بڑا جو ذریعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام نو اپنی ذات تک پہنچن دا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ وچ پہنچن دا وسیلہ اپنے رسولاں نو بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰہ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی انہاں نو ارشاد فرما دیو کہ اگر تسی اللہ تعالیٰ دے نال پیار کر دے جے، اللہ تعالیٰ نو پانا چاہندے جے، اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا چاہندے جے، تو پھر اللہ تعالیٰ دے حبیب دی اتباع کرو۔ اور جس وقت تسی آقا علیہ السلام دی غلامی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تانوں اپنا محبوب بنا لے گا اور تہاڈے گناہاں نو بھی معاف فرما دے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے اللہ تعالیٰ نے نبوت دا دروازہ بند فرما دیتا۔ آقا علیہ السلام نو خاتم النبیین بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجیا۔ آپ تو پہلے تو ایک نبی آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ دا پیغام اللہ تعالیٰ دی مخلوق تک پہنچایا۔ جب وہ چلے گئے اس تو بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نبی نو بھیج دیندا سی۔ لیکن آقا علیہ السلام دے آن تو بعد اور ظاہری طور تے آقا علیہ السلام دے پردہ فرمان تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام دے آن دا جو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی آندے سن، پھر چلے جاندے سن، پھر نبی آیا پھر چلا گیا، یہ جو اللہ تعالیٰ دا طریقہ کار سی اس نو ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے ختم فرما دیتا۔ آقا علیہ السلام آپ دے امت اور آقا علیہ السلام دی امت دی اصلاح دے واسطے، لوگاں دی اصلاح دے واسطے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا ہے، جو رستہ بنایا ہے، وہ اولیاء کاملین دا رستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ وچ ہی ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تساں اس رستے تے چلنا ہے کہ جیڑا رستہ تانوں میری طرف لے کے آ جائے۔ اور اولیاء کرام او ہی حقیقی اللہ تعالیٰ دے ولی اور دوست اور ساڈے رہنما نے جڑے آقا علیہ السلام دے رستے تے چلن والے نے، اور جنہاں نے آقا علیہ السلام دے رستے نو اپنایا ہے، آقا علیہ السلام دے طریقے نو اپنایا ہے، آقا علیہ السلام دی سنتاں نو اپنایا ہے، آقا علیہ السلام دے پیغام نو بعینی ہی جیسے آقا علیہ السلام نے پہنچایا ویسے ہی لوگاں تک پہنچایا ہے، اور اپنی ذات نو، اپنی خواہشات نو، اپنی ضروریات نو اور اپنی دنیاوی جو زندگی ہے
اس نوں انہوں نے پسے پشت ڈال کے سب تو زیادہ جو اہمیت دیتی ہے وہ آقا علیہ السلام دے دین نو دیتی ہے۔ تو جنہ دا یہی طریقہ کار ہوئے اوہی لوگ ہوندے نے، اور اوہی ایسے لوگ نے کہ جنہ دی اتباع کیتی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا کہ ولا تتبع، کہ تساں اس بندے دی ہرگز اتباع نہیں کرنی، ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، فرمایا کہ ایسی خواہش دا ایسے رستے تے کدے بھی نہیں چلنا جڑا تانوں سچے رستے تو بھٹکا دے، جڑا تانوں اپنے رستے تو ہٹا دے یا اللہ تعالیٰ دے رستے تو دور لے کے جاوے، اس رستے تے کدے بھی نہیں چلنا۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے دی شان ہے، فرمایا کہ ان اللہ عز و جل یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت دے وچ، میری اس امت دے واسطے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر صدی دے اختتام تے، کہ جدوں ایک 100 سال گزر جائے گا تو ہر 100 سال تو بعد صدی دے مکن تے یا صدی دے شروع ہون تے اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی پیدا فرمائے گا، ایسا اپنا نیک اور خاص بندہ بھیجے گا کہ جڑا دین نو پھر دوبارہ تازہ کر دے گا، جڑا کہ لوگاں نے ایک 100 سال دے وچ جو دین نو کمزور کیتا ہوندا ہے اور لوگاں نے دین نو اپنی مرضی دے مطابق کیتا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا، ایسے لوگ ہمیشہ آندے رہن گے کہ جڑے ملاوٹ ختم کر دیں گے اور اپنی خواہشات نو پسے پشت ڈال کے ہی دین بیان کرن گے جڑا آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ سلسلہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے میری امت دے واسطے بھیجدا رہے گا کہ جڑے میرے دین نو پھر دوبارہ تازہ کرتے رہن گے، جڑے دین دی تعلیمات نے انہاں نو پہنچا دے رہن گے، اور جو ملاوٹ اور لوگاں دیاں کمیاں بیشیاں کیتیاں ہون گیاں انہاں نو دور کر دیں گے اور لوگاں نو حق اور باطل دا فرق سمجھا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ انہاں لوگاں دے وچوں ہی نے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین نو ایک نئی تازگی بخشن دے واسطے پیدا فرمایا سی۔ آپ 10 شوال المکرم بمطابق 1272 ہجری اور 12 جون 1856 عیسوی بروز ہفتہ ہندوستان بریلی شریف دے وچ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ دے والد محترم بھی بہت بڑے عالم دین نے کہ جنہ دا نام مولانا نقی علی خان، اور آپ دے دادا وہ بھی بہت بڑے عالم دین سن جنہ دا نام مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہما، اور آپ دا ایک ایمان والا اور دینی گھرانہ سی۔ اور جس وقت آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو آپ دے دادا نے جو آپ دا نام رکھیا ہے وہ احمد رضا رکھیا ہے، اور آپ دا جو سب تو پہلے نام رکھیا گیا ہے پیدائشی نام جس کو آکھیا جاتا ہے وہ محمد ہے، اور جو آپ دا تاریخی نام ہے وہ المختار ہے، اور جو نام مشہور ہویا ہے وہ اعلیٰ حضرت دے نال مشہور ہویا ہے کہ لوگ انہوں اعلیٰ حضرت دے نام دے نال ہی یاد کرتے ہیں۔ جدوں بھی اعلیٰ حضرت دا لفظ بولیا جائے تو اس تو مراد امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات ہوندی ہے، اور یہ آپ دی پہچان بن گیا ہے۔ ویسے جو آپ دا تخلص سی وہ رضا سی، کہ آپ جس وقت کلام لکھتے ہیں اور جو آپ دا تخلص سی وہ رضا سی، اور آپ نے اپنے آپ دے واسطے عبد مصطفیٰ دا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ نو عبد مصطفیٰ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو بچپن تو ہی بہت زیادہ ذہانت دے نال نوازیا سی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 4 اور 5 سال دی عمر وچ
آپ نے قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھ کے آپ نے حفظ قرآن بھی کر لیا سی، اور 13 سال اور 10 سال جس وقت آپ کی عمر ہوئی ہے تو آپ نے جو عالم دین دا کورس ہے، دینی علوم اور فنون نے، وہ تمام آپ نے حاصل کر لے سن اور آپ ایک فقیہ بن گئے سن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے شان عطا فرمائی سی کہ آپ ایک عظیم القدر آپ محدث بھی سن، جلیل القدر آپ مفسر سن، اور عظیم المرتبہ آپ فقیہ سن، کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید دی تفسیر بھی لکھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید دا آپ نے ترجمہ بھی لکھیا ہے، اور کنز الایمان کہ جو ساڈے ایمان دی جان ہے جس کو اسی کہنے ہاں، اور ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، آپ نے یہ ترجمہ لکھیا ہے قرآن مجید فرقان حمید دا جو اسی پڑھنے ہاں کنز الایمان، اور ایسا ترجمہ آپ نے لکھیا ہے کہ اس کے مقابلے کوئی ترجمہ نہیں آ سکیا۔ اور لوگاں نے اس تو پہلے دوسرے مسلک دے لوگاں نے، دین دے دشمناں نے جڑا دین دا نقصان کیتا سی، اور جڑا انہاں نے ترجمے دے وچ قرآن مجید فرقان حمید دے الفاظ دے وچ انہاں نے اپنی مرضی دیاں چیزاں ایڈ کیتیاں سن۔ جس وقت آپ نے ترجمہ فرمایا ہے تو آپ نے انہاں دے تمام جو باطل عقائد جڑے انہاں نے قرآن مجید فرقان حمید دے ترجمے دی شکل وچ شائع کیتے سن، انہاں تمام دا آپ نے رد فرما دیتا، اور ایسا آپ نے نور والا اور ایسا حقیقت والا جو صحیح معنی والا ترجمہ سی وہ آپ نے بیان فرمایا، اور اس کا یہی نتیجہ ہے کہ آج تک آپ دے ترجمے دے مقابلے وچ کوئی ترجمہ نہیں آ سکیا، اور ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، اور جس وقت آپ کا لکھا ترجمہ پڑھیا جاتا ہے تو اس کے نال پھر عشق مصطفیٰ نو تازگی ملتی ہے، ایمان نو نور ملتا ہے، اور ایمان نو ایک سرور، ایمان والیاں نو اس دے وچوں سرور حاصل ہوتا ہے۔ اور اس تو علاوہ آپ نے بہت ساری تصانیف لکھیاں نے، آپ نے 400 تو زائد کتاباں آپ نے تحریر فرمائیاں نے جڑیاں مختلف موضوعات دے وچ نے۔ آپ نے شان رسالت، فضائل اور مناقب اور عقائد تے تقریباً 62 کتاباں آپ نے لکھیاں نے، اور حدیث اور اصول حدیث سے 13 کتاباں، علم کلام اور مناظرے تے 35، فقہ اور اصول فقہ تے آپ نے 124، اور اس کے علاوہ متفرق جڑے باطل عقائد اور لوگوں نے کتاباں اور انہوں نے رد واسطے آپ نے 400 تو زائد کتاباں تصنیف فرمائیاں نے، اور سب تو بڑی جو آپ کی کتاب ہے وہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اور وہ اس وقت 32 جلداں وچ موجود ہے، اور اس دے وچ آپ نے صرف فتاوی جات ہی درج فرمائے نے، جو لوگ آپ دے کول سوال کرتے سن اور آپ جو جواب دیندے سن اس نو آپ تحریر فرما لیندے سن۔ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہے، اور وہ بہت بڑی ایک کتاب ہے، اور کوئی ایسا سوال نہیں جس کا آپ نے جواب نہ لکھیا ہوئے۔ اور آپ نے جس وقت آپ نے پھر دین اسلام اور آپ نے حق دا پیغام پہنچایا ہے تو پھر آپ نے مذہب حق اہل سنت والجماعت کی خدمت کیتی ہے۔ آپ نے کوئی تحریک نہیں بنائی، نہ آپ نے کوئی تنظیم بنائی ہے، نہ آپ نے کوئی اپنی جماعت بنائی ہے، آپ نے فقط دین اسلام دا کام کیتا ہے۔ آپ نے کسی نو اپنے پیچھے نہیں لگایا کہ تسی میرے پیچھے لگو، یا آپ نے صرف دین اسلام دا کام کیتا ہے، دین اسلام دی خدمت کیتی ہے، اور آپ نے حق بیان فرمایا ہے۔ اور جو لفظ آج کل بریلی دا لفظ یا بریلوی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی بعد وچ لوگاں نے پھر ایجاد کر لیا ہے، چونکہ آپ جڑا شہر سی وہ بریلی سی، اور اس بریلی شہر تو جڑے اعلی حضرت نال پیار کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، انہوں نے اس وجہ تو پھر بریلی تو بریلوی دا جڑا لفظ ہے وہ اخذ کر لیا ہے، اور یہ بھی بعد وچ لوگاں نے اخذ کیتا ہے۔ آپ نے نہیں کہا سی کہ تسا لفظ بریلی یا بریلوی استعمال کریں، یعنی کہ آپ نے کوئی تنظیم نہیں بنائی، اور آپ نے صرف جو آپ کی پہچان ہے آپ نے دین اسلام کی خدمت کیتی ہے، اور آپ نے ہر لحاظ دے نال، ہر طریقے دے نال آپ نے کتاباں بھی لکھیاں نے، مناظرے بھی لکھے نے، آپ مناظرے بھی فرمائے نے، اور آپ نے نعتاں بھی لکھیاں نے، علم کلام ہوئے، شاعری ہوئے، تصنیف ہوئے، عربی ہے، فارسی ہے، ہر زبان دے وچ، اور آپ نے اعلیٰ انداز دے نال آپ نے دین اسلام کی خدمت کیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو پھر شان عطا فرمائی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مجدد دے مقام تے فائز فرمایا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے عزت اور شان عطا فرمائی ہے کہ لوگ آپ سلام کرتے ہیں، لوگ آپ دے کلام پڑھتے ہیں، لوگ آپ دیاں لکھیاں نعتاں نو پڑھتے ہیں، اور آپ نے جو فتاوی جات لکھے نے انہاں نو کوئی رد نہیں کر سکتا، انہاں دا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور آپ نے اس وقت آپ نے مذہب اہل سنت والجماعت کی خدمت کیتی ہے، اور آپ نے آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین نو ویسے ہی بیان فرمایا ہے جس طرح آقا علیہ السلام نے دین پہنچایا سی۔ اور آپ جڑی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ دی شان نو اس وقت دے جو اولیاء کاملین نے انہاں نے بھی منیا ہے، انہاں نے بھی آپ دا احترام کیتا ہے۔ علماء نے جو اولیاء کاملین نے وہ بھی آپ دا احترام کرتے رہنے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑا شریف، آپ تو ود کے کون ہو سکتا ہے کہ جڑا سچے لوگاں دی پہچان کرنے والا ہے۔ آپ دی زیارت واسطے تشریف لائے نے، اور آپ خود چل کے آئے نے آپ دی زیارت واسطے، اور آپ فرماندے نے کہ جس وقت پھر میں آیا ہاں اور میں آپ نو ویکھیا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حدیث پاک دا درس دے رہے سن، حدیث پاک پڑھا رہے سن، اور آپ فرماندے نے کہ جس وقت میں آپ نو ویکھیا ہے تو مینو ایسے ہی لگیا ہے کہ جیسے آپ آقا علیہ السلام دے کولو پوچھ کے پڑھا رہے ہیں، کہ جو حدیث آپ بیان فرماندے نے، جو آپ لوگاں نو طالب علماں نو پڑھا رہے ہیں، وہ ایویں ہی ہے کہ آقا علیہ السلام تو پہلے پوچھتے نے، آقا علیہ السلام تصدیق فرما دے نے، تو پھر وہ حدیث آپ آگے طالب علماں نو پڑھا دے نے۔ اور اسی طرح شیر محمد شرک پور شریف والے، کون نہیں آپ دی عزت اور آپ شان نو جاندا، آپ نو خواب وچ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زیارت ہوئی، اور آپ نے آپ دی بارگاہ میں سوال کیتا کہ حضور اس وقت دنیا دے تہاڈا نائب کون ہے، کہ موجودہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں تہاڈا نائب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا جو نائب ہے وہ امام احمد رضا ہے۔ پھر آپ بھی جس وقت آپ بیدار ہوئے نے، پھر آپ بھی آپ دی زیارت واسطے تشریف لائے نے، اور آپ نے جس وقت آپ نے زیارت فرمائی، آپ نے ملاقات کی تھی، تو آپ فرما دے نے کہ میں اس حال میں انہوں نے ویکھیا ہے کہ وہ حدیث پاک پڑھا رہے سن، اور ایسے ہی لگتا سی کہ جویں آقا علیہ السلام دے کولو وہ پوچھ کے پڑھا رہے ہیں۔ اور اس وقت دے بہت بڑے ولی کامل پیر سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین دے نال آپ سفر تے نے، ٹرین دے وچ نے، اور جس وقت بریلی والا سٹاف آیا کہ جس جگہ تے آپ رہندے سن، آپ دی رہائش سی، تو آپ جڑے نے آپ کھڑے ہو گئے، آپ ہے تو ریل گڈی وچ سن لیکن کھڑے ہو گئے۔ تو مریدین نے سوال کیتا کہ حضور تسی کھڑے کیوں ہوئے جے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت اس سٹاف تے ٹرین رکی ہے تو اعلیٰ حضرت جڑے نے وہ میرے ادب دے واسطے جتھے بیٹھے سن اتنے کھڑے ہو گئے سن، حالانکہ آپ تو اپنے گھر سن۔ فرمایا کہ وہ میرے ادب اور تعظیم دے واسطے اتھے کھڑے ہو گئے سن، اور میں انہاں دے ادب اور احترام دے واسطے اتھے کھڑا ہو گیا سن۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان اور عظمت عطا فرمائی سی، اور آپ نے دین اسلام کی خدمت کیتی ہے، اور آپ دی جو تصانیف نے، آپ دے مؤلفات، رسائل اور کلام، اس وچ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رنگ اور جو جلوے نظر آتے ہیں، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نو کس قدر آقا علیہ السلام دے نال محبت سی، اور آپ کس قدر آقا علیہ السلام دے نال عشق رکھتے سن۔ اور آپ دا جو کلام ہے بہت بڑا ذخیرہ ہے، آپ دے کلام دی پھر آگے جو تشریح ہے وہ لکھن والے جڑے نے، کیونکہ آپ دے کلام کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، اور آپ نے اتنا جامع اور کئی زبانہ وچ آپ نے اپنا کلام لکھیا ہے، اور آپ نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دی خدمت کیتی ہے۔ تو آپ فرماندے نے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان
آقا علیہ السلام دے بارے فرما دینے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے یہ، میری جان ہے یہ۔ اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کر دینے ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے چلے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تم ہی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان، آقا علیہ السلام دی سخا، آقا علیہ السلام دا جود و عطا، آقا علیہ السلام دی عظمت نو بیان فرما دیا۔ آپ ارشاد فرما دینے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور آقا علیہ السلام دی رفعت اور آپ دی شان، آقا علیہ السلام دی عظمت نو بیان فرما دیا۔ آپ لکھ دینے عرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور آقا علیہ السلام آپ دی اہل بیت شان نو بیان فرما دیا۔
آپ لکھتے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ آپ نے اپنے کلام دے وچ ہر چیز نو بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام دی شان ہے، آقا علیہ السلام دی رفعت ہے، آقا علیہ السلام دا جود و سخا ہے، آقا علیہ السلام دی نورانیت ہے، آقا علیہ السلام دا امت دے نال پیار ہے، آقا علیہ السلام دی جو عطا ہے، آپ نے ہر چیز نو اپنے کلام وچ بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی زندگی نو آقا علیہ السلام اور آپ دے دین دے واسطے وقف فرما دیتا سی، اور آپ نے ساری زندگی کدے بھی کسے بھی بادشاہ دی کسے حاکم دی آپ نے ثنا یا تعریف بیان نہیں کی تھی۔ یہ بھی اعزاز ہے کہ شاعر جڑے نے جس وقت شاعری کرتے نے تو مجبوراً انہوں نے وقت دے حاکم دی بھی شان بیان کرنی پہندی، اس واسطے لکھنا پہندا ہے، لیکن آپ نے کدے کسے دی شان نہیں لکھی، بلکہ جس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا اور آپ نے شان عطا فرمایا تو بہت تعداد دے وچ آپ نے مریدین ہو گئے، کیونکہ آپ باقاعدہ طور تے آپ بیعت بھی ہوئے نے اور آپ نے خلافت بھی ملی ہے۔ آپ 1252 ہجری دے وچ 1877 دے وچ حضرت شان آل رسول مہروی سلسلہ قادری وچ آپ بیعت ہوئے نے، اور سلسلہ قادریہ دے وچوں ہی آپ نو خلافت بھی ملی ہوئی سی، اور بہت زیادہ آپ نے مریدین سن، چونکہ اس وقت ملکہ وکٹوریہ دی حکومت سی، جس وقت آپ ہندوستان وچ آپ نے دین اسلام دا پرچم بلند فرمایا ہے تو کافراں دی حکومت ہے، اور وہ سارے دین دے دشمن نے، اور دین نو ختم کرنے واسطے انہوں نے اپنے تمام اسباب تمام ذرائع انہوں نے استعمال کر رہے سن، کیونکہ اس وقت دے جڑے لوگ نے اور اس وقت دے جڑے موجودہ علماء سن انہوں نے اختلافات دے وچ پا دیتا، انہوں دی فکر جڑی ہے وہ چھین لئی، کیونکہ ساڈا جو ایمان ہے اس دی جو جان ہے وہ آقا علیہ السلام دی محبت ہے، آقا علیہ السلام دا پیار ہے، آقا علیہ السلام دا ادب و احترام ہے، اور اگر یہی نکل جائے آقا علیہ السلام دی محبت نکل جائے، آپ دا احترام چلا جائے، تعظیم چلی جائے، تو پھر ایمان بھی نہیں بچے گا۔ اور اس دا جو ذریعہ اور اس دا طریقہ کار جو غیران نے استعمال کیتا وہ یہی سی کہ علماء نو ایک دوسرے دے خلاف کر دیتا، مختلف مسالک بن گئے، مختلف مذاہب بن گئے، کسی نے اپنا کوئی فرقہ بنا لیا، کسی نے کوئی فرقہ بنا لیا، کسی کا کوئی مسلک ہو گیا، کسی کا کوئی مسلک ہو گیا، اختلافات رویتے ہو گئے۔ جب مسلمانہ نے دوسرے دے خلاف لڑنا سی، مسلمان ایک دوسرے دے خلاف ہو گئے، اور یہی کہ اگر تساں کسی نو بھی کمزور کرنا ہوئے تو اس دا سب تو جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو تہاڈا دشمن ہے اس نو آپس میں ایک دوسرے دشمن کر دیو۔ جدوں ایک دوسرے نال لڑتے رہن گے تو تہاڈے نال لڑن دا انہاں نو موقع ہی نہیں ملے گا، لیکن جس وقت پھر آپ نے دین اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے تو بڑے بڑے جڑے لوگ نے اور اس وقت دے بڑے بڑے جو علماء نے وہ آپ دے سامنے عاجز آ گئے، اور جس وقت آپ نے انہاں دا رد فرمایا، کیونکہ ایسے بھی لوگ سن کہ جڑے توحید دے دشمن ہو گئے سن، یہ نہیں کہ اس وقت شان رسالت محفوظ نہیں سی، اس وقت توحید بھی محفوظ نہیں سی۔ اس واسطے تو آپ فرماتے ہیں کہ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو آپ نے شعر لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک ہوندہ ہے کہ چور چوری کرتا ہے، اور جو راکھی کرنے والا ہوندہ ہے وہ مالک ہوندہ ہے، اس دا احساس ہوندہ ہے، لیکن اگر چور ہی رکھوالا بن جائے کہ جڑا رکھوالا ہے اگر وہی چور بن جائے تو پھر بچنا کیا ہے؟ تو چونکہ جو دین ہے
اس تے جو رکھوالے نے وہ علماء نے. ہر چیز ہر کسی دی اپنی ذمہ داری ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا بھی چاہیے ہے اور اس کو پورا بھی کرنا چاہیے ہے. تو جو دین دی ذمہ داری ہے اور جو دین دے رکھوالے نے وہ اللہ تعالیٰ نے علماء نو بنایا ہے. اور اگر علماء ہی دین دے نال 2 نمبری شروع کر دیں تو پھر کیا حالت ہوئے گی. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے دین نو بچاؤ، اپنے ایمان نو بچاؤ اور سچ اور جھوٹے نو پہچانو. جڑے سچے نے انہاں دا ساتھ دیو، جڑے جھوٹے نے انہاں نو چھوڑ دیو. اور جس وقت انہاں نے ویکھیا کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ ایک آدمی ہویا ہے، ایک آدمی ہے اور اس نے کئی تحریکاں تو زیادہ کام کیتا ہے کہ آپ نے کوئی اپنی تنظیم نہیں بنائی، آپ نے کوئی تحریک نہیں بنائی، آپ نے کوئی جتھا اکٹھا نہیں کیتا، آپ نے صرف دین اسلام دا کام کیتا ہے اور لوگ خود بخود حق کی طرف آنا شروع ہو گئے نے. اور اس وقت جو وقت دی حکومت ہے اس نے آپ کے خلاف پرچہ دے دیتا کہ جی یہ لوگوں نو جڑا ہے بھڑکا رہے ہیں، لوگوں نو غلط رستے تے لگا رہے ہیں، لوگوں میں اختلافات پا رہے ہیں. تو آپ کے خلاف مقدمہ ہو گیا، آرڈر آ گیا کہ تسی جی پیش ہونا ہے، عدالت میں تہاڈی پیشی ہے. جس وقت آپ نے ملیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر جواب دیں ہاں تو فقط آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں جواب دیں ہاں، میں کسے نو جواب دے نہیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی حکومت ہوئے چاہے کافر دی حکومت کیوں نہ ہے، میں انہاں نو جواب دے نہیں ہاں. میں جو کر رہا ہاں میں اپنے نبی دے واسطے کر رہا ہاں، اور اگر میں جواب دے ہاں تو پھر میں انہاں دی بارگاہ میں جواب دے ہاں یا میں اللہ دی بارگاہ میں جواب دے ہاں. اللہ تعالیٰ ہی میرے کو پوچھے گا، جو مینو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کیتی ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اور انہوں نے کیا جی اگر نہیں آتے مولوی صاحب انہوں نے پکڑ کے لایا ہو. جس وقت وہ لوگ آئے نے تو جتنے بھی آپ کے چاہن والے سن وہ آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کیا کہ اسی تمہیں نہیں لے کے جان دینا، انہوں تک پہنچن نہیں دینا. اگر تسا انہوں لے کے جانا ہے تو پہلے ساڑھے نال دونوں نپٹنا پائے گا. تو مجبور ہو کے حکومت نے جو آپ کے خلاف پرچہ کیتا سی خود اس کو ختم کر دیتا. تو ایسے بھی لوگ ہوندے نے کہ جڑے کہ کدے کسے کافر دے کے جھکدے نہیں، باطل دے کے جھکدے نہیں، اور باطل دے کے جھک کے کدے اپنے دین نو برباد نہیں کرتے. اور آپ کا جو کلام ہے، آپ کی جو شاعری ہے، جس وقت اس نے سنیا ہے تو لوگاں نے تو بڑے لوگاں دل وچ احساس ہویا کہ اتنی خوبصورت شاعری کرتے ہیں اور اتنے خوبصورت شاعر نے، تو اگر اے ساڈی بھی شان وچ لکھن تو ممکن ہے کہ بہت کمال ہو جائے. تو اس وقت دا جو حاکم جو بادشاہ اس وقت دا جو موجودہ اس علاقے دا سی، اس نے پیغام بھیجا کہ اعلیٰ حضرت نے آکھو کہ میری شان وچ بھی کلام لکھن. تو جس وقت آپ دے کول پیغام آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں سوچاں گا لکھاں گا. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی کلام نہیں لکھیا. پھر پیغام آیا کہ تانوں کام کیا سی؟ آپ نے فرمایا کہ سوچاں گے کراں گے. تو جس وقت پھر پیغام آیا تو پھر آپ نے آقا علیہ السلام دی نعت لکھی. اور آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام جو نعت لکھی ہے اس تے آپ تے اینڈ تے پھر آپ نے یہ شعر لکھیا. فرمایا کہ کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. فرمایا کہ اگر میں کسی دنیا دار دی تعریف کراں، کسی دنیا دار نو اہمیت دیواں آقا علیہ السلام دی نعت اور تعریف نو چھوڑ کے، تو فرمایا کہ اے بلا ہے اور اس بلا میں جڑی میری بلا ہے وہ پڑ جائے. اور فرمایا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. فرمایا کہ میں اگر نوکری کرنی ہے تو اپنے نبی دی کرنی ہے، اگر میں تعریف کرنی ہے تو وہ بھی اپنے نبی دی کرنی ہے، اگر میں نعت لکھنی ہے تو وہ بھی اپنے نبی دی لکھنی ہے. اور فرمایا کہ جڑا میرا دین ہے اے روٹی دے ٹکڑے تے میرے کولوں کوئی خرید نہیں سکتا. اس واسطے فرمایا کہ میں ان دی شان لکھاں گا، وہ سمجھے گا، خوش ہوئے گا تو میں نے کچھ پیسے دے گا، اور اس کا یہ خیال ہے کہ دنیا دے کے اے میرے کو اپنی تعریف کروا سکتا ہے اور رسول اللہ دی جو تعریف ہے اس کو رکوا سکتا ہے، تو اس کا ارادہ غلط ہے. فرمایا کہ دنیا چلی جاوے میں نے کوئی ایسا احساس نہیں، لیکن اگر میں نعت لکھاں گا فقط اپنے نبی دی لکھاں گا کہ میرا جو دین ہے. آپ نے دین دی اہمیت بتا دیتی، آپ نے سمجھا دیتا کہ دین کیا ہے.
دین دی عظمت کیا ہے، دین دی شان کیا ہے، اور دین نو کس طرح سمجھنا چاہیے ہے کہ دین دی جو قدر ہے، جو قیمت ہے، وہ دنیا نالوں کئی گنا زیادہ ہے۔ دنیا چلی جائے، دنیا ختم ہو جائے، کچھ نہیں، لیکن دین نہ جاوے، کیونکہ اگر دنیا چلی گئی تو کوئی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جہان نے، اور اللہ تعالیٰ جہانہ وچ لے کے جائے گا، اور اتھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا۔ لیکن اگر دین ہی نہ بچیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچنا۔ اس واسطے آپ نے فرمایا سی کہ میں اپنے کریم دا ہی گدا ہاں، اور میں انہاں دی ہی گداگری کرنی ہے، میں انہاں دی ہی نعت لکھنی ہے، یا میں انہاں دی لکھاں گا یا جڑے انہاں دے نے انہاں دی لکھاں دا۔ اس واسطے تو آپ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان بیان فرما دے، آپ نے لکھیا کہ فرمایا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور فرمایا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر جو سر ہے، جسم کے اوپر سر ہے، فرمایا کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں میں وہ ہے تلوہ تیرا۔ فرمایا کہ جو اولیاء نے وہ تا تیرے پیر دا جڑا تلوہ ہے اس نو اپنی آنکھاں تے ملدے نے، جس پیر دے تلوے دی انی شان ہے اس جسم دے اوپر جو سارا ہے ان دی شان کیا ہوئے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میرے گلے میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ اور آپ نے اس انداز سے نال آقا علیہ السلام دی شان نو بیان فرمایا اور کائنات نو پیغام دیتا، فرمایا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام دی گلی دے وچ اگر اسی بیٹھ گئے ہاں، آقا علیہ السلام دی غلامی دے وچ آ گئے ہاں تو اس بڑی اور کوئی سلطانی نہیں۔ آقا علیہ السلام دی غلامی مل جائے، آقا علیہ السلام دی گلی دے وچ بیٹھنا نصیب ہو جائے، فرمایا کہ اس بڑی اور کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ اسی جس وقت سلام پڑھنے ہاں تو سلام دے وچ ایک شعر پڑھتے ہیں کہ جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گزیروں اور گداؤں کو سلام۔ تسی اندازہ لگا لو کہ اس گلی دا جو فقیر ہے ان دی کتنی بڑی شان ہے، اس گلی دے وچ جو بیٹھن والا ہے فقیر وہ نہیں ہے کہ جڑا اوتے کھڑے ہو کے پھر پیسے پہ منگدا ہوئے، فقیر وہ نہیں ہے کہ جڑا مدینے پاک دی گلی وچ بیٹھا ہوئے اور منگدا پیسے پیا ہوئے یا اوتے لنگر دے تمے وچ پیا کھڑا ہوئے، فقیر وہ نہیں ہے۔ جنہاں نو اسی سلام وچ سلام کرنے ہاں او فقیر نہیں نے کہ جڑے آقا علیہ السلام دے روزہ پاک نو چھڑ کے او لنگر دے واسطے لڑتے پہ ہوندے نے، یا اوتھے جا کے بھی انہاں دے دل دنیا دی محبت ہوندی ہے۔ یہ بھی ایک ویکھو نا کہ تسی کہ ایک بندہ اگر اوتھے چلا گیا ہے اور اوتھے جا کے بھی ان دے دل دنیا دی محبت موجود ہے، دنیا اکٹھی کر رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، تو یہ او فقیر نہیں نے کہ جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں اور گداؤں کو سلام۔ یہ وہی فقیر ہوندے نے اور وہی گدا ہیں کہ جڑے اوتھے جا کے منگدے نے صرف فقط دیدار مصطفیٰ منگدے نے، انہاں دا مقصد دنیا نہیں ہوندا، وہ دنیا نو تو چھوڑ کے جاندے نے، دنیا نو ترک کر کے جاندے نے، اور وہ فقط اپنے محبوب دی بارگاہ وچ اے التجا لے کے بیٹھے ہوندے نے کہ تیرے در تے آئے ہاں، خالی نہیں جانا، تو عطا کرے گا، اپنا ساڈا جو خالی دامن ہے اس نو رحمتاں دے نال بھرے گا، اسی اس نو بھر کے واپس لے کے جانا ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ فرمایا کہ میری جو زندگی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ میں صرف اگر جانیا ہے
تو انہوں نے جانیا ہے، اگر منیا ہے تو انہوں نے منیا ہے، اور یہی انداز ہے، یہی ایمان ہے۔ فرمایا کہ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت کو اگر تو مان گیا۔ فرمایا کہ آج تیرے کول موقع ہے، آج تیرے کول وقت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ ایک قبرستان تشریف لے گئے، اور آپ قبرستان کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اے جڑے قبر والے نے انہاں نو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے وے، جو قبراں وچ پے نے انہاں نو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے وے، تو یہ سب تو زیادہ کیڑا کام کرن گے، کیڑا کام کرنا پسند کرن گے؟ تو جڑے آپ دے نال سن عرض کیتی کہ حضور اے جڑے خیر والے کام نے انہاں نو پسند کرن گے، چنگے کام کرنا پسند کرن گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اے یاد رکھو کہ جڑے اے نے نا اے واپس نہیں آ سکتے اور اے خیر والے کام نہیں کر سکتے، لیکن تواڈے کول موقع ہے، تسی خیر والے کام کر لو کہ اوتھے جا کے پھر جو خیر دی فکر پینی ہے تو آج فکر کر لو۔ اس واسطے آپ نے فرمایا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر تو مان گیا، کہ ادو تو مان جانا ہے لیکن انہوں نے نہیں مننا۔ اس واسطے اج موقع ہے، یہ زندگی ہے، یہ ساڑیاں سانساں جاری نے، یہ دنیا تے اللہ تعالیٰ نے جو سانو یہ دولت عطا کیتی ہے بہت بڑی قیمتی ہے، اور اس نو اگر اسی ضائع کر لیا تو پھر جس وقت چلے جاواں گے پھر بڑیاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ التجاواں کران گے، بڑیاں التجاواں کرنیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت بندہ یہ آکھے گا کہ اللہ پاک صرف مینو ان تقول نفس یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ اے اللہ مینو تو صرف ایک بار دوبارہ بھیج دے، میں تیرا بڑا فرما بردار بن جاؤں گا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اے اللہ مینو تو دنیا دے بھیج دے، میں متقی پرہیزگار بن جاواں گا۔ او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، جس وقت اللہ دا عذاب دیکھے گا عرض کرے گا اللہ مینو ایک دفعہ دنیا دے بھیج دے، میں محسن بن کے آواں گا، کہ میں تیرا تابعدار بھی بن جاواں گا، متقی بھی بن جاواں گا، پرہیزگار بھی بن جاواں گا، احسان کرنے والا بھی بن جائے گا، خیر اور بھلائی والے کام بھی کراں گا، اے اللہ مینو بھیج دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا گا کہ ہن واپسی دا کوئی رستہ نہیں۔ لیکن اسی موجود ہاں اج، جس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سی کہ جڑے قبراں والے نے وہ تو واپس آ کے خیر دا کام نہیں کر سکتے، لیکن تسی کر سکتے جے، اس واسطے اپنے وقت نو ضائع نہ کرو۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی ساری زندگی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے اوپر آپ نے قربان کر دیتی، اور آپ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق نومبر 1921 بروز جمعۃ المبارک فجر دی اذان دے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جو اجل ہے اس نے لبیک کیا ہے، اور آپ جس وقت آخری وقت آیا ہے تو آپ نے نصیحت فرمائی، اور یہ لازمی ہے اس واسطے میں بیان کر رہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میرا آخری وقت آوے تو سورہ یاسین پڑھنا، جس وقت بندے دی آخری وقت ہوتا ہے تو اگر مشکل بھی پیش آوے کسی نو جان کنی دے وقت تو اس وقت سورہ یاسین پڑھنی چاہیے ہے، اور سورہ یاسین نو بلند آواز نہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سن لوے۔ تو یاسین یہ نہیں کہ نیک ہے یا گنہگار ہے تو پھر پڑھو، نیک ہے تو پھر بھی پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رعد ہے 13ویں سپارے دی اس نو پڑھو، اگر وقت ہے تو سورہ کہف نو پڑھو۔ یہ 3 سورتاں ایسیاں نے کہ جیڑیاں جان کنی دے وقت جس دی جان نکل رہی ہے اس دے واسطے آسانی دا باعث بندیاں نے، کیونکہ جڑا وقت ہے بہت سخت ہوتا ہے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت دے منازل دے وچوں سب تو جو سخت ترین مرحلہ ہے وہ قبر دا مرحلہ ہے، اور قبر وچ جان دے واسطے جو سب تو پہلی چیز ہے وہ موت ہے۔ اس واسطے جس موت ہے، اے موت دے وقت ایمان بچا کے جانا بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس وقت جو شیطان ہے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، مکمل زور لگاتا ہے کہ میں دے کول ایمان چھین لواں۔ اور اس واسطے جدوں اسی دعا کرنے ہاں، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے ہاں، تو کیا دعا کریں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ ساڈے وچوں جس نوں تو زندہ رکھیں اس نوں اسلام دے زندہ رکھیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس نوں ساڈے وچوں موت دیویں اس نوں ایمان تے موت دیویں۔ تو اس واسطے جس وقت جان نکلن لگے تسی موجود ہو، ایسا موقع بن جائے، سورہ یاسین بلند آواز نال، سورہ رات اور سورہ کاف اس نوں پڑھن دے نال بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جاندی ہے۔ اور اس تو بعد پھر آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق ہی مینوں غسل کفن دینا، اور جس وقت میری میت نوں لے کے جانا تو آگے آگے میری جو میت ہے اس دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت پڑھتے جانا۔ تو اس حال دے وچ جس وقت جس طرح آپ نے وصیت فرمائی سی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت مینوں قبر وچ دفن کر دیو، میری قبر بن جائے، تو پھر فرمایا کہ میرے سراندی لے کھڑے ہو کے الحمد شریف اور الف لام میم تو لے کے اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون تک قرآن پاک دی تلاوت کرنا، اور 35 دی طرف کھڑے ہو کے جو سورہ بقرہ دا آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس دی تلاوت کرنا۔ تو اس دی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جدوں بھی کوئی فوتگی ہو جائے تو یہ تقریباً ہر کسی نو الحمد شریف الف لام میم تو آندی ہوندی ہے، اور جو سورہ بقرہ ہے اس کا آخری رکوع بہت آسان ہے، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے ہے۔ ویسے بھی پڑھن دی بڑی فضیلت ہے، لیکن جدوں بھی کسی دی قبر تے جاؤ، کسی نو دفن کرو تے ضرور پڑھیا کرو، اس دے نال جو میت ہے اس دے واسطے بہت زیادہ آسانی ہو جاندی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔